مسلمان کو کافر نہیں کہا بلکہ انہوں نے کافروں کو کافر کہا ہے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ بات ہوگی۔ میں اس کے لیے تھوڑا ماحول تیار کر رہا ہوں، آپ کو تھوڑا توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ غور اور توجہ سے سماعت فرمائیے۔ کیا عرض کیا میں نے؟ عبدالحی لکھنوی جیسا دوسرے مسلک کا دشمن آدمی الفضل ما شہدت بہ اللہ، اور فضیلت وہ ہوتی ہے کہ دشمن بھی جس کی گواہی دے۔ درس حدیث دیتے ہوئے کہتا ہے، اور جس شخص کا نام احمد رضا ہے، اپنے زمانے میں فقہ میں اس کا مقابلہ کرنے کی کسی میں طاقت نہیں تھی، اور دشمن بھی مانتا ہے کہ احمد رضا جیسا آدمی اپنے دور میں کوئی دوسرا۔ آج مجھ سے کوئی جتنا مرضی بڑا ہے نا، مجھ سے کوئی پوچھے بتا یا تقوی پہ تیری نظر میں کون ہے، ظاہر ہے میں اسی شخصیت کا نام لوں گا جس شخصیت کے صبح و شام میری نگاہوں کے سامنے ہوں گے، جس شخصیت کا قول و کردار میری نگاہوں کے سامنے ہوگا۔ میں نے جس سے سال میں یا 6 مہینوں میں یا زندگی میں 2 مرتبہ ملاقات کی ہو، میں اس کی ذات کے احاطہ نہیں کر سکتا کہ یہ تقوی میں کیسا ہے، یہ طہارت و تزکیہ میں کیسا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی شان کیا ہے، اس کا معاملہ کیا ہے۔ توجہ دے کر رکھیے، گفتگو میں کر رہا ہوں، احمد رضا کا ماننے والا گفتگو کر رہا ہے، بے فکر رہیے گا، غور کیجئے گا۔ اس کو معلوم نہیں کہ اس کے تقوی کی، اس کی طہارت کی، اس کی حیثیت کیا ہے، لیکن جس شخصیت کے ساتھ آپ دن کو بھی ہوں گے، شام کو بھی ہوں گے، صبح بھی ہوں گے، شام بھی ہوں گے، جب جس شخصیت کے ساتھ آپ کے لیل و نہار گزریں گے، اس کے بارے میں آپ بہتر بتا سکتے ہیں کہ یہ تزکیہ میں کیسا ہے، یہ طہارت میں کیسا ہے، یہ معاملات میں کیسا ہے، یہ علم میں کیسا ہے، یہ تقوی میں کیسا ہے، یہ اس کی حیثیت کیا ہے۔ گرامی مرتبہ حضرات غور کیجئے، دشمن ہے دشمن۔ کیا توجہ میری طرف رکھیں یا کیا ہے؟ یعنی ہمارا روز کا کام ہے خدا کے بندو، یہ کوئی معمولی ہے معاملہ۔ اللہ کا شکر ہے، رب کعبہ کی قسم، جس دن سے اللہ کے حبیب کے ساتھ دل سے یہ عہد کیا ہے، آقا آپ کی ناموس پہ ہماری جان کی، ہماری خون کا آخری کی قطرہ بھی حاضر ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم پرواہ نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے کہ قبر میں جائیں گے کہ کیڑے نہیں کھائیں گے، آقا کے جلوے دیکھنے کو ملیں گے۔ ہمارا ایک دن ایک صاحب نے تقریر کیا، اب ایک قبر میں کیڑے کھائیں گے، قبر میں کیڑے کھائیں گے، بچ کے رہی ہوگا۔ میں نے کہا واقعی اللہ خود بتلا رہے ہیں، تو آپ کو نہیں کھائیں گے۔ میں نے کہا جس قبر میں آقا کے جلوے ہوں وہاں کیڑوں کو کیا کہا؟ توجہ میری طرف رکھنا ہے۔ آئے ہائے جی کر دے مر جاما جس دن دم سنی آئے، جی کر دے مر جاما جس دن دم سنی آئے، جی کر دے مر جاما جس دن دم سنی آئے، وچ قبر دے آقا نے دیدار کرانا ہے، وچ قبر دے آقا نے دیدار یار عجیب بات ہے یار، کیا اللہ کے بندو کیا ہو گیا، پٹاخہ بج گیا، کیا ہو گیا، آپ کی توجہ ہی ادھر چلی گئی۔ آئے ہائے وچ قبر دے آقا نے دیدار۔ اچھا بنگال والے
کو میرے خیال میں یہ پنجابی کی سمجھ نہیں آئی، یہ آپ کی بنگالی کی ہم کو سمجھ نہیں آتی نا، جب آپ کو آتی ہے تو پھر آپ تو پڑھیے نا، آئے بچے قبر دے آقا نے دیدار جب دشمنوں کریے شبرات جس کے اپنے اساتذہ کے سامنے گزرے۔ آج مجھ سے کوئی پوچھے کہ بتا تقوی اور طہارت میں کس شخصیت سے متاثر ہے، تو ظاہر ہے میں کہوں گا میں قبلہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب سے متاثر ہے، ظاہر ہے میرے مرشد ہیں، میرے استاد ہیں، میں نے ان کے 20 سال سے میں نے متواتر ان کی زندگی کو واچ کیا ہے، میں نے اپنے 20 سالوں میں کبھی اس شخصیت کو خلاف سنت قدم اٹھاتے ہوئے بھی نہیں دیکھا ہے، خلاف سنت بات کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا ہے۔ تو آپ غور کرو، قاسم نانوتوی کا شاگرد، رشید گنگوئی کا شاگرد، توجہ رکھنا ہے، توجہ رکھنا ہے، خلیل امبیڈوی کا شاگرد، مرتضی حسن کا شاگرد، ارے بڑے بڑوں کا شاگرد، اس سے جب پوچھا جاتا ہے اور کسی نے بندوق رکھ کے نہیں پوچھا، خود کتاب لکھی کہ بھائی اس زمانے میں فقہ کا امام کون سمجھا جاتا تھا، تو دشمنوں پر لکھتا ہے احمد رضا اپنے دور کے علماء میں سے فقہ کے اندر سب سے تگڑا عالم تھا، تگڑا عالم، سب سے بھائی بولیے سب سے تگڑا عالم تھا، اللہ اکبر۔ اور یہ صرف فقہی کی بات نہیں ہے، جتنے بھی علوم و فنون ہیں میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ان تمام علوم و فنون کے اندر مہارت تامہ حاصل کی تھی، اور آپ خود فرماتے ہیں رنگ اس وقت چڑھا جب ایک سید کے قدموں میں گیا، یار ایسے تو نہیں نا، اور رنگ اس وقت چڑھا، توجہ رکھیے گا سارے حضرات، رنگ اس وقت چلا، اور اعلیٰ حضرت نے اپنی تقریباً 20 سے زیادہ تصانیف کے اندر اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ میرا انداز فکر بدل گیا، میری قسمت میں انگڑائی بھی اس دن جب میں مہارانہ شریف کے سیدوں کے ہاتھ میں جا کر بیعت ہو گیا تھا، سبحان اللہ کی آواز آیا، پتہ چلا فکر رضا یہ ہے کہ آل رسول کے در سے فیض ملتا ہے، فکر رضا یہ ہے کہ رسول کی آل کے در سے، پیار سے بولیے، رسول کی آل کے در سے فیض ملتا ہے۔ ہاں سیدوں سے احمد رضا دور نہیں بھاگے، بلکہ سیدوں کو ہمیشہ آپ نے عزت دی ہے، اور اسی لیے آج ہم جو رضوی ہیں نا، آج ہم جو بریلوی ہیں نا، ہم نبی کی چھوٹی سے چھوٹی نسبت کا بھی ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، چھوٹی سے چھوٹی نسبت کا ادب و احترام کرتے ہیں، یہاں تک کہ دوستو میں نے دعوت اسلامی والوں کو کئی دفعہ دیکھا، ان کا اس لیے کہہ رہا ہوں ہمارے بہت سارے لوگوں کو خیال آ جاتا ہے ادھر کا معلوم نہیں ہے لیکن ادھر کا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے یار ساری زندگی گڑبڑ کی ہے، چلو یار 3 دن کے لیے جاتے ہیں اور سب کچھ بخشوا کے آتے ہیں۔ میں نے کہا یہ اسی طرح کہ جس طرح تجھ پہ غسل فرض ہو اور تو ملیر کے نالے کے اندر جا کے غوطہ لگا کے پاک ہونے لگا۔